پاکستان اور کشمیر کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے اس میں بھی دو طرفہ غلطیاں ہیں، صرف کشمیر والے ہی ٹھیک نہیں اور صرف افواج پاکستان ہی ٹھیک نہیں، غلطیاں دو طرفہ کی جا رہی ہیں۔ میں اس بات کا بالکل حق جو ہے نا کشمیریوں کو داد دیتا ہوں کہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے اور کسی رعایا کو اپنا حق مانگنے کے لیے، اپنے حق کے لیے، اپنے مطالبات منوانے کے لیے جو ہے وہ قانونی اور آئینی راستہ اختیار کرنے کا یہ شریعت بھی جو اجازت دیتی ہے اور قانون بھی اجازت دیتا ہے۔ لیکن میں اپنے کشمیری بھائیوں سے کہوں گا تمہارے 38 نکات بھی حق ہیں، آپ کے مطالبات بھی جائز ہیں، آپ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، لیکن آپ انہی حقوق کے مطالبات کو، اپنے 38 نکات کو، اپنے اس ایجنڈے کو قانونی طور پر سامنے لائیں، آئینی طور پر اپنا مقدمہ لڑیں، اپنا حق لیں، لیکن قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر اپنا حق لیں، قوم ملک کو جو ہے نا وہ شدت کی طرف نہ لے کر جائیں۔ آپ کا حق ہے، آپ مانگے، پانی آپ کا حق ہے، بجلی آپ کا حق ہے، آٹا آپ کا حق ہے، ہم آپ کے ساتھ آپ کا حق دلوانے کے لیے کھڑے ہیں، لیکن قانون اور آئین کا راستہ اختیار کریں، شدت کا راستہ اختیار نہ کریں اور حالات کو بگاڑنے کی طرف نہ لے کر جائیں۔ اور دوسری طرف میں ریاست سے کہنا چاہوں گا کہ جب کہیں رعایا اپنے مطالبات سامنے رکھ رہی ہو تو ریاست کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان کی آواز کو دبانے کے لیے ان پر لاٹھی چارج کرے، ان پر گولیاں چلائے، ان کو مارے۔ اگرچہ بہت سے سوشل میڈیا کے اوپر غلط افواہیں چل رہی ہیں کہ 300 افراد شہید ہو گئے اور 300 لوگ زخمی ہو گئے، اتنی بڑی تعداد نہیں ہے۔ تو میری دو طرفہ گزارش ہے، میں حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کروں گا کہ اب جس طرح کشمیریوں کا، جس طرح پاکستان میں رہنے والے دیگر صوبوں میں رہنے والے لوگوں کا حق ہے، اسی طرح اس پاکستان پر کشمیریوں کا بھی حق ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ جس طرح پاکستان کے اسلام آباد کے، راولپنڈی کے، لاہور کے، صوبہ سندھ کے، پنجاب کے اور KPK کے رہنے والے لوگوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، اس طرح آزاد کشمیر میں بسنے والے مسلمان بھائیوں کو بھی ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ اگر وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ریاست کو چاہیے کہ وہ ماں کا کردار ادا کرے، اور ریاست ایک ماں کی طرح سے ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی بچہ اگر ماں سے اپنی کوئی بات منوانے کے لیے ضد کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، احتجاجی صورت اپناتا ہے، تو آپ نے کبھی سنا کہ ماں نے اپنے بچے کو گولی مار دی یا ماں نے اپنے بچے پر جو ہے وہ لاٹھی چارج کر دی کہ بچہ مطالبہ کیوں کر رہا؟ نہیں، ماں بچے کو گلے سے لگاتی ہے، اس کی بات کو سنتی ہے، سمجھتی ہے، اگر اختیار میں ہوتا ہے تو بچے کے مطالبے کو پورا کرتی ہے، اگر اختیار میں نہیں ہوتا تو کوئی درمیانی راستہ نکال کر بچے کو بہلا دیتی ہے۔ تو میں حکومت پاکستان سے کہوں گا آپ بھی ماں کا کردار ادا کریں، آپ ظلم نہ کریں، آپ بٹھائیں، ٹیبل ٹاک کریں، مذاکرات پر ان کو لائیں، آمادہ کریں، اعتماد بحال کریں، بجائے اس کے کہ ان کی آواز کو پست کرنا، آواز کو دبانا یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ اور میں اپنے کشمیر کے بھائیوں سے بھی کہوں گا آپ اپنے مطالبات کو ضرور سامنے لائیں، دنیا کے سامنے لائیں، پاکستان کے سامنے لائیں، لیکن قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کر لائیں۔ آپ پتھراؤ نہ کریں، آپ بھی جو ہے وہ پھوڑ پھوڑ کا راستہ اختیار نہ کریں، بلکہ میں تو یہ حکومت پاکستان سے بھی کہوں گا، اپنے دیگر اداروں سے بھی کہوں گا، دیکھو رعایا کو اپنے مطالبات منوانے کے لیے احتجاج کرنا اور اپنی بات منوانے کے لیے احتجاج کرنا، یہ شرعی لحاظ سے بھی اگر آپ سیرت پڑھتے ہوں، خلفاء راشدین کی سیرت کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک رعایا میں سے ایک شخص مسجد کے اندر کھڑا ہو کر ممبر پر حضرت عمر کو خطبے سے روک کر کہہ رہا ہے کہ خطبہ بعد میں دیجیے گا، امیر المؤمنین پہلے اس بات کا جواب دیں کہ مال غنیمت میں سے جتنا جتنا کپڑا ہم سب کو تقسیم ہوا تھا اس میں تو ایک جبہ نہیں بن سکتا، لیکن آپ کا یہ اتنا بڑا جبہ اس کپڑے میں سے کیسے بن گیا، آپ کے حصے میں وہ کپڑا زیادہ کیسے آیا؟ تو حضرت عمر نے خطبہ روک کر پہلے اس رعایا کی احتجاجی بات کا جواب دیا، اس کے مسئلے کو حل کیا، اس کو اعتماد میں لیا، اس کے بعد خطبہ شروع کیا اور پوری طرح سے تسلی بخش جواب دیا کہ یہ میرے بیٹے کو بھی جو مال غنیمت سے کپڑا ملا تھا اس نے مجھے دیا اور میں نے دونوں کپڑوں کو ملا کر یہ جبہ تیار کیا۔ اس لیے ریاستی اداروں سے، ریاست سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی ان کے کشمیر کے بھائیوں کے مطالبات کو ٹیبل ٹاک پر حل کریں، مذاکرات کے ذریعے سے حل کریں، اور اپنے کشمیر کے بھائیوں سے بھی کہوں گا آپ بھی درمیانی راستہ نکالیں تاکہ جو جانے جا رہی ہیں، جو بچے اپنی ماؤں سے جدا ہو رہے ہیں، چاہے وہ وردی پہن کر ملک اور قوم کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، چاہے وہ اپنا حق مانگنے کے لیے مظاہرے میں نکلے تھے، لیکن سب کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنی ماں سے بچھڑے ہیں، اپنی بہنوں کو اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس کا ایک حل ہے کہ بجائے ملک کو حالات کے بگاڑنے کی طرف لے کے جانے کے لیے آپ بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں، مذاکرات کریں اور مسئلے کا حل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔